الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. صدق اللہ مولانا العظیم. مختصر سے کچھ باتیں عرض کر لوں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ عمل کرنے والے کے لیے 2 منٹ کی بھی نصیحت کافی ہوتی ہے، اور نہ کرنے والوں کے لیے گھنٹوں تک بیان کرو تب بھی ناکافی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی نیت سے کہنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجمع جو ہے جمع ہوا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت اور تعلق اور محبت کی وجہ سے جمع ہوا ہے. اور چونکہ ختم قرآن کے وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. چنانچہ ختم قرآن کے موقع پر صحابہ کرام بڑے اہتمام کے ساتھ جمع ہو کر دعائیں کرتے تھے، جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاذکار میں اس کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے. دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اگر بندے سے کوئی قصور اور گناہ ہو جائے تو اس کے لیے معافی کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس کو ہم توبہ استغفار کہتے ہیں. دوسرے مذاہب میں خاص طور پر ہندوازم کے اندر گناہ کے اوپر توبہ ہے نہیں، بلکہ ان کے جو ہے مذہبی رہنما دھرم گرو نے ان کو ڈراتے ہیں کہ تو نے گناہ کر لیا ہے، اب مرنے کے بعد دوسرے جنم میں تو جانور پیدا ہوگا. اب انسان سوچتا ہے کہ جب دوسرے جنم جانور ہی پیدا ہونا تو پھر جو گناہ کرنا ہو کر لو. یہ ایک گناہ دوسرے کئی گناہ کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. جبکہ دین اسلام کا حال یہ ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے روکنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ ہو جائے، قصور ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو گناہ کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے جس بندے سے وہ قصور ہو گیا اور پھر اپنے دل کے اندر پچھتاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے واقعتاً برا کیا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دے. ہر گناہ کے لیے توبہ کا اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں، البتہ فرمایا کہ کل امتی معافا الا المجاہرون، اور کما قال علیہ السلام، میرے ہر امتی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مگر جو گناہوں کے اوپر سینہ تانتا ہے، اپنے گناہ کو فخر کے طور پر بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے تب تک جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے. گناہوں کے اوپر سینہ تاننے کا مطلب کیا؟ آدمی نے جھوٹ بول کر اپنی کوئی چیز بیچ دی تو پھر اپنے دوستوں میں آ کر فخر کہتا ہے میں نے اس کو ٹوپی پہنا دی. تو نے اس کو تو ٹوپی پہنا دی لیکن تیرے سر سے ٹوپی نکل گئی اور جہنم کی ٹوپی تو نہ ہو گئی. تو گناہ کے اوپر جرأت نہیں ہونی چاہیے، گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے. شرمندگی
جب بندے کے اندر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسے فرمایا ہر میرا امتی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، مگر جو گناہوں کو ظاہر کرنے والا، گناہوں کے اوپر فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی کو بیپار میں دھوکہ دے دیا اور دھوکہ دے کر آدمی دوستوں میں کہتا ہے میں نے اپنی چیز بڑی صفائی سے بیچی، بڑی صفائی سے نہیں بیچی، بڑی گندگی کے ساتھ یہ چیز گئی اور وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے گناہوں کے اوپر سینہ تاننا، گناہوں کے اوپر جرأت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ آج امت مسلمہ جس ڈگر اور جس نگر کے اوپر کھڑی ہیں اور جن مصیبتوں اور جن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر جرأت اور اپنے گناہوں کے اوپر فخر اور تکبر کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنی۔ جبکہ شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک موقع رکھا ہے کہ انسان ہے، گناہ ہو گیا، گناہ تو انسان ہی سے ہوتا ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتا ہے، انبیاء سے نہیں ہوتا ہے، باقی انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جو ہے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ توبہ کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ توبہ کی امید کے اوپر گناہ کرتے رہنا اور جو ہے زندگی کی امید کے اوپر توبہ کو ٹالتے رہنا، لیٹ کرنا، یہ انسان کی عقل کا دیوالیہ پن ہے۔ گویا وہ انسان بیوقوف اور پاگل ہے کہ جو توبہ کی امید کے اوپر توبہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور زندگی کی امید کے اوپر توبہ نہیں کرتا، بلکہ جو ہے جس وقت یہ بندے سے کوئی قصور ہو جائے بندہ پچھتا کر اللہ کے سامنے رجوع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا التواب الرحیم، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی ذات کے اوپر زیادتی کر دی ہے، اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ واقعاً گناہ کرنا اپنی ذات کے اوپر ظلم ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں روٹھے ہوئے خدا کو منانے کے لیے بیٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے آنسوں کی قدر کرتا ہے اور بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہوں کے چیز کیچڑ میں لٹ پٹ ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے صاف ہیں، ہم بڑے صاف ہیں، ہم بڑے پاک ہیں۔ دوستو جو ہیں کون پاک ہے کون صاف ہو وہ تو وہاں کھلے گا جبکہ نامہ اعمال سامنے ہوئیں گے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی ذات کی صفائی حاکہ مت کرو، کون متقی ہے کون پاک ہو تو اللہ تعالیٰ جانے۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ ندامت کے ساتھ اپنا خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کوئی نیک بندہ جب تجھے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تجھے یاد کرتا ہے تو تو اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں لبیک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک۔ تیرا کوئی بندہ تجھے یاد کرتا ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھنا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں لبیک۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں لبیک، بندے میں حاضر ہوں، کیا تیری درخواست ہے، کیا تیری امنگ ہے، کیا تیری امید ہے، کیا چاہتا ہے؟ لبیک کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تیرا گنہگار بندہ جب تو کہتا ہے کہ جو تجھے پکارتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، 3 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ نماز پڑھنے والا، ذکر کرنے والا اپنے عمل کے اوپر بھروسہ کر کے مجھ سے اپنی رحمت کا مطالبہ کرتا ہے، اور گنہگار بندہ میری رحمت کے اوپر بھروسہ کر کے مجھ سے رحمت مانگتا ہے تو میں اس کے جواب میں 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں میں حاضر ہوں۔ اس لیے جو کچھ ہوا
صبح کا نکلا شام کو بھٹکا ہوا گھر پر آئے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ دوستو ہماری زندگی جو ہے چاہے کتنی زندگی گزر گئی، اگر اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں تو اب ذرا آگے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری میں اپنے وقت کو گزارو، اور اسی طریقے جو کچھ گناہ ہو چکی ہے، کسی سے جو ہے بدکاری کی، چوری کی، اسی طریقے سے ڈکیتی کی، یا اسی طریقے سے بد نظری کی، تمام گناہ، ہاں البتہ جو ہے گناہ میں 3 باتیں ہیں۔ ایک بات جو ہے لا یغفر، معاف نہیں کیا جاتا، وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک اور کفر کا، جب تک کہ آدمی شرک سے توبہ نہ کرے۔ اور دوسرا گناہ ہے یغفر، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اگر تو نے گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، لیکن تو پچھتا کر میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام نووی نے ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا اور توبہ کرے گا، میں زمین بھر کر رحمتوں کے ساتھ تیری طرف توجہ کروں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اب ہماری کیا مغفرت ہوگی؟ نہیں، مغفرت تو شیطان کی ہونے والی نہیں، باقی جو بھی انسان اللہ کے سامنے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک، اور پھر اس میں بھی جوان کی توبہ، فرمایا ان اللہ یحب شاب التوابین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کنز العمال کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان سے بڑی محبت کرتے ہیں جو جوان اللہ کے سامنے رونے والا اور توبہ کرنے والا ہو۔ اللہ کو بندے کے آنسو بڑے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بندے کے آنسو پر اللہ کو بہت کچھ رحم آ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو ایسی رحمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر اپنی رحمت کو عام کرے گا تو شیطان بھی قدم اٹھائے گا کہ شاید میری مغفرت ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے میرے جوانوں آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اب جو ہے فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے اور دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے بچاؤ کا صرف ایک راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، انابت کے ساتھ اللہ کی طرف جھک پڑیں، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے دین اسلام کو جو ہم اپنا لیں۔ یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری نجات ہوتی ہے جو ہے۔ اور گناہوں کے اوپر رونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی، آپ نے ایسا وعظ فرمایا کہ ایک صحابی کا دل بھر گیا، تو انہوں نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دی، چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے ایک آدمی نے اپنے جو ہے خدا کے خوف سے رویا ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے پوری مجلس کی مغفرت کر دی۔ نہ معلوم اس مجمع کے اندر کون خدا کے خوف سے آنسو بہانے والا ہوگا جس کی وجہ سے ہم تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس لیے توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور ہمارے سارے مسائل کا حل اور تمام پریشانوں کا مداوع دوستو توبہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے ہیں، هو انشاکم من الارض واستعمرکم، وہ خدا جس نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو زمین کے اوپر آباد کیا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، انہ قریب مجیب، تمہارا خدا تم سے کوئی دور نہیں ہے، تم سے قریب ہے، اور وہ مجیب ہے، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکاروں کو قبول فرمانا ہے۔ بس ایک آنسو بہا لو، روزانہ اللہ کے سامنے نماز کے بعد، نماز وقت کی نماز کے بعد دوستو اللہ سے کچھ دعا مانگ کر جاؤ، استغفار کر کے جاؤ، بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندوں پر بڑا پیار ہوتا ہے جو اس کے گھر کو آباد کرنے والا نہ ہے، اور خدا کے سامنے رو کر کی گرا کر دعائیں کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھو، جس ملک کے اندر کسی چیز کی پیداوار نہیں ہوتی، وہ چیز بنتی نہیں ہے، تو اس کو باہر ملک سے لایا جاتا ہے، اور جب باہر ملک سے لایا جاتا ہے تو ملک کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے، اس کے ملک کے اندر اس کی قدر، ایکسپورٹ جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، اللہ کے خزانے میں آنسو نہیں۔
جب بندے مومن اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور خدا کے سامنے روتا گر گراتا ہے تو اللہ کے یہاں اس آنسو کی قدر ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کر اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوستو یہ رمضان کی راتیں اور یہ راتیں جو ہیں اللہ کے سامنے رونے کی، گر گرانے کی اور توبہ و استغفار کرنے کی ہیں۔ آج ہم معاشی پریشانی میں ہیں، آج ہم جو ملکی پریشانیوں میں ہیں، پوری دنیا پریشانی میں ہے دوست۔ حالانکہ پریشانی اس وجہ سے نہیں مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے، ارے اسلامی ممالک کے پاس تو وہ دولت ہے کہ جب اس دولت کا استعمال کیا تو پوری دنیا کے پہیے جام ہو گئے۔ سن 1973 کے اندر جب عرب اسرائیل کی لڑائی ہوئی تو اس وقت شاہ فیصل مرحوم نے اپنی خودداد صلاحیت کی بنیاد کے اوپر تمام ممالک اسلامیہ کو ایک کر دیا اور پیٹرول کا ہتھیار استعمال کیا، جو اس وقت جو ہے سمجھدار ان کو معلوم ہوگا کہ میلوں تک گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی تھی، پوری دنیا کو جام کر دیا امت مسلمان ہے، اور اللہ کے سامنے پھر روئے بھی گر گرائے بھی، دونوں چیزیں۔ ان بادشاہوں نے اللہ کے سامنے روئے اور گر گرائے اور پھر یہ طاقت استعمال کی۔ تو مسلمان کے پاس تو طاقت ہے اور دولت جو مسلمان کے پاس وہ نہیں ہے، غیر جو مسلمانوں کی دولت سے آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلمان ان کا غلام بن کر بیٹھا ہے۔ یہ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے روتا گر گراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے۔ ان درست کا بادشاہ عبد الرحمن الثالث، اس کے زمانے میں بارش رک گئی اور قحط کا سما شروع ہو گیا، تو اس وقت کے جو قاضی تھے ان قاضی نے جو ہے خطبہ بھی پڑھا، دعائیں بھی کی، اور پھر بادشاہ کے پاس ایک پیغام بھیجا۔ جو پیغام لے جانے والا تھا اس نے دیکھا کہ بادشاہ سجدے میں گر گرا کر رو رہا ہے۔ جا کر اس نے قاضی صاحب کو خبر دی کہ بادشاہ تو سجدے میں گر گرا کر رو رہا ہے، کہ جاؤ بادشاہ کو خبر دے دو کب بارش ہو جائے گی۔ اتنا اعتماد تھا توبہ کے اوپر، استغفار کے اوپر، اور واقعتاً بارش ہو گئی، اللہ تعالیٰ برسا دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی پاک دامنی اور اس کی حیا و شرم کتنی پسند ہے۔ آج دو ڈن ڈنا کر جو بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ ہمارا جوان بچہ اور جوان بیٹیاں جو ہیں خدا کی زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر اور بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہو، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حیا و شرم ہے اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ بے حیا اور بے شرمی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سب سے پہلی جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ حیا و شرم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے دوست جو ہے اللہ کے سامنے رو گر گراؤ۔ ایک جوان جا رہا تھا، اپنی ماں کو اونٹ پر بٹھا کر لے جا، دیکھا کہ مسلمانوں کا بڑا مجمع ہے، اس جوان نے اونٹ کو ایک طرف کھڑا کیا اور مجمع میں گیا، بھائی کیا معاملہ؟ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، 3 دن سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارش کا قطرہ تو ٹھیک، بادل کا ٹکڑا بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس جوان نے کہا ٹھہرو، چنانچہ وہ گیا اور اپنے ماں کے پاؤں کو پکڑ کر خدا کے سامنے رویا کہ اللہ یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا اور کبھی اس کے چہرے کو کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا۔ یہ حیا و پاک دامنی کا ایک پتلا ہے، اے اللہ اس کی حیا و شرم کی واسطے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت مسلمان کو پانی سے سیراب کر دے۔ ابھی اس جوان نے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، بادل آئے اور موسلادھار بارش کر دی۔ دوستو اللہ کو رونا اتنا پسند ہے، لہذا دوستو اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے مانگو، خوب مانگو، اپنی دنیا کی فلاح بھی مانگو اور سب سے بڑی اپنی آخرت بھی مانگو، اور امت مسلمہ آج جس پریشانی کے عالم میں ان پریشانی کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگو۔ اللہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، لہذا اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور اللہ نے توبہ استغفار کے اوپر دنیا میں بھی وعدہ کیا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب فائدہ پہنچائے گا دنیا میں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہاری موت پر۔ آج جو ہے کماتے ہیں دھماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہر انسان پریشان، 50 روپے کمانے والا بھی پریشان، 5000 کمانے والا بھی پریشان، اور گھر میں 1 لاکھ کا تنخواہ لے کر آنے والا بھی پریشان۔ دوستو کیا ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے برکتیں اٹھا لی گئی۔ پیسہ تو خوب آ رہا ہے، کمائی خوب ہو رہی ہے، لیکن برکتیں اٹھا لی گئی۔
وہی پیسوں سے کھاتے ہیں، کسی کو گیس ہو جاتا ہے، کسی کو قبض ہو جاتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتے ہیں، کسی کو پریشر ہو جاتے ہیں، کیا کیا ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان غذاؤں میں برکتیں نہیں. برکتیں لانے کا صرف واحد راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک پڑو اور اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو. اس کو منا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسائل حل کر دیں. اس لیے جو ہے اور گناہوں میں بیان کر رہا تھا کہ لا یغفر، بعض گناہ تو وہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتے، وہ کفر اور شرک ہے، اور بعض گناہ ایسا جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے وہی کہ جو اللہ کے حکم ہے. اور بعض گناہ ہیں کہ جو کیسے ہیں کہ یجاز عنہ، اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق. لہذا اس مجمع میں بیٹھے ہیں، اپنے دل میں یہ عہد کر لیں ابھی سے کہ جس کسی کو حقوق ہے پہلی فرصت میں اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ادا نہیں ہو سکتا ہے تو معاف کرانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر میں یہ کہ اپنا ہمارا خدا یہ زمین و آسمان کا تیور بچا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. دوستو یہ دنیا اپنا بستر سمیٹ رہی ہے، جو ہے قیامت قریب آتی جا رہی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ظہور ہوتا جا رہا ہے. لیکن جب تک بندے اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا. وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، اللہ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں وہاں تک وہ ان کفار مکہ کے اوپر عذاب نہیں ہے. اور دوسرے نمبر میں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، وہم یستغفرون. مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کیا استغفار کرتے تھے؟ کہا کہ جب وہ کعبۃ اللہ کا جو ہے طواف کرتے تھے تو یہ کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، یہی کہتے. حالانکہ کفر تھا لیکن مغفرت مانگ رہے تھے. اللہ نے کفر کی حالت میں بھی دنیا میں ان کو مہلت دے دی، دنیا میں مہلت دے. تو اللہ تعالیٰ مہلت دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ ہر مومن جو ہر انسان کو مہلت نہیں دیا کرتا ہے. بعضوں کی تو دنیا میں پکڑ کر لیا کرتا ہے اور بعضوں کو مہلت دیا کرتا ہے. اگر ہماری طاقت و قوت ہے، ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے گناہوں کے باوجود، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی مہلت دے رہا ہے کہ بندے سمجھ جا تیرے سمجھنے کا وقت ہے. میں تجھے سمجھنے کے لیے تیری دولت کے اوپر جو ہے دولت کا دروازہ کھول دیا. لیکن پھر بھی دولت کے آنے کے باوجود اگر بندہ نہیں سمجھتا ہے تو اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، اللہ تعالیٰ ایسے پکڑ کر لیتے ہیں بندہ کہتا ہے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تیرے کرتوت سامنے ہے. اس لیے دوستو جو ہے آج گناہوں کا موسم گویا کہ چل چکا ہے اور گناہوں کے بازار گرم ہو چکے ہیں. اور خاص طور ہمارے جوانوں میں، ہماری جوان بیٹیوں میں گناہ ایسے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو گناہی کو نہیں جسنے جاتے. دوستو جب تک بندہ اپنے گناہوں کے اوپر اپنے دل میں ندامت محسوس کرتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اپنا دل اس کا دیکھتا ہے کہ واقعی نے برا کیا، وہاں تک تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہے. اور چاہے بندہ کتنا ہی گناہ کر لے لیکن جب سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس لیے سچے دل سے اس مجمع کے اندر اپنے دل کے اندر عہد کرو کہ اللہ تو ہم سے ناراض ہے، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم پاپی ہیں، گنہگار ہیں، جلوت میں، خلوت میں، دن میں، راتوں میں ہم نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں وہ تو جانتا ہے. لیکن اے میرے خدا ہم تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں سے پاک کر کے ہمیں یہاں سے رخ کر. اگر دل کی ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر رکھا ہے اور فرمایا فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو استغفار کرو، معافی مانگو. اور کس کو کہہ رہے؟ وہ قوم شعیب، وہ قوم سمود جنہوں نے بغاوت کا جو ہے بازار کرم کو رکھا تھا اور جو ہے دنیا کے اندر پاک کو زمین سے بھر چکے تھے اور کیسی کیسی جو ہے برائیوں کے اندر جو مبتلا تھے اور اللہ کے نبیوں کو مارتے تھے، ان کو ستاتے تھے. اس قوم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. قوم شعیب کہہ رہے تھے کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، میرا پروردگار دیالو ہے، رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے.
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ مت سمجھو کہ جو ہے میں گنہگار ہوں، میری کیا توبہ ہوگی، اب کیا نماز پڑھنے کی، یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یا پھر یہ ڈالتا ہے کہ جوان ہے، جوانی کے مزے چکھ لو پھر بڑھاپے میں توبہ کر لے گا۔ دوستو کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ برے رہ جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، بیمار پڑے رہتے ہیں اور جوان دفن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے توبہ میں ذرہ برابر جو ہے لیٹ مت کرو، اس کو موقع مت کرو، اللہ سے معافی مانگو اور جو ہے اللہ کی طرف جھک کرو۔ اللہ کی طرف جھک کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر جو ہے جھکے نہیں اللہ کی طرف عذاب آ گیا تو پھر مہلت نہیں دے گی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے اللہ کی طرف جھک کرو۔ اور دوستو عذاب کو آگے سے خبر نہیں دے گا کہ میں آ رہا ہوں، یا اللہ آگے سے خبر نہیں دے گا میں بھیج رہا ہوں، یہ سب حالات جو نظر آتے ہیں۔ آج دوستو دوسری قومیں ہمارے اوپر چڑھ بیٹھی ہیں، مسلمان دنیا میں ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ مسلمان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لیکن جن اللہ کے بندوں نے اللہ سے صلح کر لی تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا بغیر ہتھیاروں کے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ کیا، فتح مند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، ابھی بھی جو انتظار میں ہے کہ میرے بندے توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے باز آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کتنی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے دشمن ہمارے اوپر چڑھ بیٹھے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تم کو اللہ نے آزمایا نہیں، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا۔ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کچھ صحابہ نے شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم جو کیا تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، کیا تمہارے اوپر آزمائش ہوئی ہے؟ اگلے لوگوں کو دیکھو زندہ ہونے کی حالت میں ان کے چمڑوں کو کیچے سے کاٹا گیا اور انہوں نے آہ تک نہیں کی۔ اس لیے دوستو آزمائشیں تو ہوتی ہیں، ایسی آزمائشیں نہیں ہیں جو ہمارے لیے قابل برداشت ہیں، لیکن آزمائشوں سے نکلنے کی رائے یہی ہے کہ بس اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں، جب تک توبہ کرے گا میں معاف کروں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دیکھو توبہ کے اوپر اللہ کامیابی کی خوشخبری دیتے ہیں کہ اے مومنو اللہ کی طرف جھک پڑو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، خدا کے سامنے رو اور آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، مطلب ہے توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت ہے۔ کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا رحیم و کریم ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میں بندوں پر جلدی غصے نہیں ہوتا ہوں بلکہ بندوں کو اپنی رحمت میں لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ہر چیز اس اللہ کی رحمت میں سما سکتی ہے۔ بندہ رحمت کو مانگنے والا چاہیے اور اللہ کی طرف جھکنے والا چاہیے۔ اس لیے دوستو رمضان آ رہا ہے، رمضان اب جا رہا ہے، قرآن شروع ہوا، قرآن ختم ہوا، رمضان بھی ختم ہو جائے گا، ایسے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو توبہ استغفار کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اگر آخری مرحلے کے اندر بھی توبہ کی توفیق ہو گئی تب بھی دوست اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آئے، اس کے بعد توبہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والوں کی عبادات کو اور ان کی قربانیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو جو ہے آؤ مسجدوں کو ویران مت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں آباد ہوگی مسلمان آباد رہے گا، بستیاں اور آباد رہے گی۔ اور اگر مسجدیں ویران کی دوست ہمارے گھر ویران ہوں گے، گھر میں سکون نہیں ملے گا، بیوی سے لڑائی، اولاد سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، یہ کیا ہے؟ یہ آبادی، یہ بربادی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا۔ اس لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ تیرے گھر کو ویران کیا، ہم اب تیرے گھر کو آباد رکھیں گے۔
جیسے رمضان مبارک کے اندر عبادتیں کی، ذکر و تلاوت کیا، ایسے پورے سال کرتے رہیں گے۔ اللہ سے عہد کرو، عہد کرنے کے بعد اللہ سے مانگتے رہو، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ معافی کرتے رہتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کے لیے کوئی پوچھ نہیں، پھر بھی آپ استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو اس بندے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک مجرا میں نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو روزوں کو، تلاوت کو، ذکر کو اور تمام عبادات کو قبول کرے، اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف کرے، اور جس طریقے سے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہو۔ بندہ توفیق مانگتا ہے، نیک بننے کی تمنا، جو انسان نیک بننے کی تمنا کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر بھی نیک نہیں بن سکا، اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ وَأَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صلاحا۔ شاعر نے کہا ہے کہ میں اگرچہ نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے صلاح اور فلاح عطا فرمائے۔ تو دوست جو ہے، قیامت کے دن جب بندے کے نامۂ اعمال کو کھولا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے تجھے کوئی عذر ہے کسی گناہ کی بات میں؟ وہ کہے گا تو پھر فرمائیں گے کہ بندے تو دنیا میں نیک کیوں نہیں بنا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تو بہت دعائیں کرتا تھا کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، اللہ مجھے نیک بنا دے، اور اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر سکتا آدھا، اور پھر بھی نیک نہیں بن سکا، تو میرا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے نامۂ اعمال میں یہ دعا ہے، فرشتے کہیں گے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن بندوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں۔ کہا کہ جاؤ، جب اس نے نیک بننے کی جو ہے توفیق مانگی تھی، نیک بننے کی تمنا کی تھی اور نیک بننا چاہتا تھا، پھر بھی نہیں بن سکا ہے، تو جو ہے اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہوئے، جاؤ اس کو معاف کر دو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ دوستو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کی دولت مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو اللہ مجھے نیک بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے، پوری امت مسلمہ کو نیک بنا دے۔ بندہ اپنی دعا میں دوسرے مسلمانوں کو شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، زندگی میں ایک رمضان اور نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اور اس کی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ بار بار نصیب فرمائے اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہر وقت اس کے سامنے رجوع اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو معاف کرا، اور ایک دوسرے سے اگر جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کسی کو غلط کہا ہے، کسی کی غیبت کی، معاف کرو۔ آج میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، پہلے تو میں آپ لوگوں کو تمام بلکہ پوری امت مسلمہ کو معاف کرتا ہوں۔ جس کسی نے میرے اوپر الزامات لگائے، تہمتیں لگائی، میرے بارے میں غلط باتیں اڑائی، تمام کو میں حسبۃ للہ معاف کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کو میری وجہ سے عذاب ہوا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، لہذا میں معاف کر دیتا ہوں تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو۔ اس لیے جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں گے، میدان حشر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معافی دے گا، اور بندوں کے حقوق ہوگا، بندوں کو راضی کر دے گا۔ پھر بھی جو ہے دنیا میں اگر کسی کے حقوق ہیں، کسی کا پیسہ لیا ہے، کسی کو چیز رکھی ہے تو اس کو ادا کرنا ہے، اور کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کی بے حرمتی کی ہے تو اس کو جو ہے معاف کرے، اس لیے کہ مومن کی حرمت، مومن کی عزت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو میں بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کسی کو کوئی سخت بات کہہ دی ہو، کوئی غلط بات کہہ دی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، تو جو ہے ایک اللہ کے واسطے معافی کی بھیک میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے تو دوسروں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے مسلمان سے اپنے قصور کے اوپر معافی مانگے اور پھر بھی وہ معاف نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سنتے، وہی ہے۔ اس لیے جو ہے میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے مغفرت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔